بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ندامت اور توبہ۔ حضرت علی کے خلاف صفین میں خروج پر عبداللہ بن امام ابن عبد البر الاستیاب میں ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ان کے خروج سے متعلق ایک روایت نقل کرتی ہیں وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا صفین سے کیا تعلق، میرا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا کیسا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے 10 برس پہلے مر چکا ہوتا۔ بعد ازاں جب سب پہ علی کا حق ہونا، اب بعد ازاں ظاہر ہوا، یہ بھی بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ علی کے بارے میں تو نصوص احادیث رسول اللہ نے کب بتا دی تھی کہ الحق مال علی والعلی مال حق، القرآن مال علی والعلی مال قرآن، علی منی وانا منہ، علی کے ساتھ جنگ مجھ سے جنگ ہے، علی سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ نہ جانے اس کے بعد یہ ماحول کیسے بن گیا۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں اس واقعے سے 10 برس پہلے مر چکا ہوتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں نے اس جنگ میں تلوار چلائی، نہ خنجر چلایا، نہ کوئی تیر پھینکا، اور میں نے یقیناً چاہا کہ کاش میں اس جنگ کے کسی معاملے میں حاضر ہی نہ ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاں انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ میں اس دن ان کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا۔ اب یعنی حضرت عمرو بن العاص تو باقاعدہ جنگ میں شریک تھے نا، جب ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص، وہ اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں۔ یہ محض اس میں لشکر حضرت معاویہ کے لشکر میں کھڑے ہونے پر اس حد تک وہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آگے پھر وہ اپنا جرم بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس دن ان کا پرچم تھا۔ پھر وہ حضرت معاویہ کی ہمراہی میں اس جنگ میں شرکت پر شدید ندامت اور افسردہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت بن گئی تھی۔ امام ابو منصور البغدادی اپنی کتاب اصول الدین میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا علی اصحاب جمل کے قتال میں اور صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ قتال میں دونوں صورتوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق بجانب تھے، اور ان لوگوں میں جنہوں نے بصرہ میں سیدنا علی کے ساتھ قتال کیا کہا گیا ہے کہ وہ خطا پر تھے، اور انہوں نے سید عائشہ اور سیدنا حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہا کہ وہ خطا وار تھے مگر فاسق نہیں تھے، کیونکہ حضرت عائشہ نے فریقین کے مابین اصلاح کا قصد فرمایا تھا، لیکن ان کی رائے پر بنو ضبہ اور بنو ازد غالب آ گئے۔ یہ وہ دو قبیلے تھے جو ماننے کو نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے فتنہ انگیزی کے طور پر حضرت علی سے جنگ چھیڑ دی، جبکہ سید عائشہ کا نہ ارادہ تھا، وہ مصالحت کی نیت سے آئی تھی تاکہ قصاص عثمان کا جو ایک پورا کا پورا امت میں ڈرامہ رچایا گیا ہے اس معاملے میں حضرت علی کو اعتماد پر لیں، اور جو مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس پر حضرت علی کو قائل کریں۔ لیکن یہ جو دو قبیلے ہیں بنو ضبہ اور بنو ازد، ان دو قبیلوں کی شرارت کی وجہ سے انہوں نے ادھر سے بھی حملہ کر دیا، ادھر سے بھی کر دیا، اور جنگ چھیڑ کے رکھ دی، اور سیدہ کو چھوڑ کر اپنا یہ جنگ چھیڑ دی انہوں نے۔ ان کی فتنہ انگیزی کے طور پر سیدنا علی کے ساتھ اچانک جنگ چھیڑ دی، اور وہ سیدہ کو چھوڑ کر فاسق ہو گئے، یعنی وہ جو حضرت سیدہ کے ساتھ ظاہراً آئے تھے وہ ان کو بھی چھوڑ گئے، چونکہ یہ جو جنگ چھیڑنا علی سے یہ خود حضرت عائشہ کی رائے کے بھی خلاف عمل تھا۔ رہے حضرت زبیر تو ان کے ساتھ، اب یہ جو میں پورا کلام پڑھ رہا ہوں یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں ابو منصور البغدادی فی اصول الدین صفحہ نمبر 315۔ رہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تو ان کے ساتھ جمل کے روز سیدنا علی نے بات چیت کی، ان پر عیاں ہو گیا کہ علی حق پر ہیں، پس وہ اسی وقت ارادہ جنگ سے باز آئے، دونوں نے میدان چھوڑ دیا، مکہ کا رخ کیا، انہوں نے میدان چھوڑ دیا، حضرت زبیر نے مکہ کا رخ کیا، لیکن عمر بن جرموز یہ ایک شخص تھا، اس نے انہیں وادی سبا میں پکڑ لیا، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کا سر لے کر حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے اس کو بدبخت کو دوزخ کی وعید سنائی۔ باقی رہے حضرت طلحہ تو انہوں نے جب فریقین کے درمیان جنگ کو دیکھا، حضرت علی کی طرف سے وہ پورا کا پورا جو حضرت علی نے بتایا ان کو مکالمہ کیا کہ تجھے یاد نہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، وہ واپس پلٹ گئے، مکہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کیا، اور میدان جنگ سے نکل چکے تھے کہ مروان بن حکم بدبخت نے تیر مارا جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ پس یہ تینوں حضرات حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جناب سید عائشہ فسق سے بری ہیں، کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے ہاں، اور ان کے باقی پیروکار جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی وہ فاسق ہو گئے۔ میں امام ابو منصور ماتریدی کی چونکہ احساس موضوع عبارت پڑھ دیتا ہوں، فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ بَرِیئُونَ مِنَ الْفِسْقِ، یہ تین فسق سے بری ہیں، وَالْبَاقُونَ مِنْ اتباعہم
ہم الذین قاتلوا علیًا فسقۃ، اور ان کے تینوں کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ کی وہ فاسق ہیں۔ وَأَمَّا أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا، اب باقی رہے اصحاب معاویہ تو انہوں نے بغاوت کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ بغاتن، اور ان کا نام باغی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، فی قولہ لعمار، جو عمار سے متعلق رسول اللہ کا قول تھا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، مگر اس بغاوت سے ولم یکفر بہذا البغی، لیکن اس بغاوت سے ان پر کفر لازم نہیں آئے گا، وہ کافر نہیں ہوں گے۔ کیسا انہوں نے نکھار دیا کہ حضرت سید عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان پر فسق کا بھی الزام نہیں ہے، یہ محض خطا تھی جس سے بعد میں ان کی شرمندگی ہو گئی۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے پھر جو باقی اہل جمل تھے، ان سے متعلق یہ تھا کہ وہ فاسق تھے حضرت علی کے خلاف لڑنے میں۔ باقی جو اصحاب صفین آ گئے یہ باغی تھے، کیونکہ یہ نص حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمار کے حدیث سے، تو گویا ان کا بغاوت تھی، اور بغاوت سے کفر لازم نہیں آتا، لہٰذا ان میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ اور اعتدال پر مبنی موقف۔